الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی لا نبی بعد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الحمد للہ عز و جل آداب مریدین کی آج چوتھی نشست کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ پچھلی نشست کے اندر ہم نے سوال مرید مرشد کا انتخاب کیسے کرے اس پر گفتگو فرمائی، اور آداب مریدین کے بیان میں حضرت شیخ امام شعرانی عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب انوار قدسیہ فی معرفتی قواعد صوفیہ سے جو سوال تھا اس کا جواب آپ کے سامنے ذکر کیا۔ آج بھی اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور اسی سوال سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے کہ مرید جو ہے وہ مرشد کا انتخاب کیسے کرے۔ اس سے قبل ہمارے بہت سارے احباب، بہت سارے چاہنے والے، محبت کرنے والے جتنے بھی احباب ہیں ان سب کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ وہ انہوں نے اس سلسلے کو پسند کیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس کو جاری رکھا جائے، اور اس سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے۔ الحمدللہ عز و جل یہ جو سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں اس میں ہماری نیت یہی ہے کہ ہم اس کتاب سے، ان بزرگوں سے جو بزرگان طریقت ہیں ان کے آداب کو ہم جانیں، اور جب ہم ان آداب کو جان لیں گے تو اس ادب کے ساتھ جب ہم ان بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو یقیناً ہمیں بھرپور اور بہترین انداز میں فیض بھی ملے گا اور اکتساب فیض چھنا ہوا ملے گا، اس میں کچھ گدلا پن نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز وہ جو فیض ہم ادب کے ساتھ ان بزرگوں سے حاصل کریں گے تو اس کا ثمر ہم خود بھی پائیں گے، اس کے ثمرات ہم خود بھی حاصل کریں گے، اور آگے دنیا کو بھی وہ فیض جاری ہوگا۔ میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں، وفائیں یاد رکھتا ہوں، جفائیں چھوڑ دیتا ہوں، کھلے رکھتا ہوں دل کے راستے ناراض لوگوں پر، میں واپس آنے والوں کی خطائیں چھوڑ دیتا ہوں، میں سب لوگوں سے ملتا ہوں، ادب سے بات کرتا ہوں، یہ شہرت اور بلندی کی ہوائیں چھوڑ دیتا ہوں، تکبر شور کرتا ہے کرو تذلیل لوگوں کی، تکبر شور کرتا ہے کرو تذلیل لوگوں کی، میں اپنے نفس کی ساری صدائیں چھوڑ دیتا ہوں، اور کوئی دل کو دکھائے مسکرا کر بات کرتا ہوں، کوئی دل کو دکھائے تو مسکرا کر بات کرتا ہوں، نبی کو یاد کرتا ہوں خطائیں چھوڑ دیتا ہوں۔ میری کوشش انشاءاللہ العزیز یہی رہے گی کہ جتنے بھی محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کا شکریہ ادا کروں، پسند کرنے والے لوگ ہیں ان کا شکریہ ادا کروں، اور جو ناپسند کرنے والے لوگ ہیں، اعتراض کرنے والے لوگ ہیں، تو میں ان کے اعتراض کا جواب انشاءاللہ نہیں دوں گا، اور ان کی ناپسندیدگی پر میں ان سے نالا اور غصہ بھی نہیں ہوں گا۔ ہر بندے کا اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے، ہر بندے کا اپنا مقام ہوتا ہے، اپنا مرتبہ ہوتا ہے، تو جو جس مقام پر ہے ہم اس کو اس کے مقام پر چھوڑیں گے، اور کسی کے اعتراض کرنے پر کوئی دلائل نہیں دیں گے، ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے، بس محبت کرتے چلے جائیں گے۔ اور ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہی درس دیا، یہی سکھایا، یہی سمجھایا کہ تم نے محبت کرنی ہے، محبت کو عام کرنا ہے، محبت پھیلانی ہے۔ اور قبلہ میاں حضور دامت برکاتہم قدسیہ کی زندگی کی یہی تعلیمات ہے۔ میرے بابا صوفی کمال بابا نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہی تعلیمات ہیں
کہ بیٹا محبت کرتے جاؤ اور درگزر سے کام لو، کسی کے اعتراض کرنے پر پریشان نہ ہو جاؤ، اور اگر اس کا اعتراض کسی شرعی معاملے پر ہے تو اس کا شکریہ ادا کرو، اور بے جا اگر اعتراض ہے تو اس کی طرف توجہ نہ کرو، نگاہ نہ کرو، اور اپنا کام کرتے چلے جاؤ۔ اور تمہاری بات کوئی سنے نہ سنے، تمہارا درس کوئی سنے نہ سنے، تمہیں بس اپنے جو تمہارے ذمہ کام ہے وہ بس کرنا ہے۔ اور یہ الحمدللہ عزوجل ہمارا شروع سے ذہن رہا ہے کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ سائٹ ٹیلی فون ایکسچینج کے اندر جو میری ذمہ داری ہے امامت و خطابت کی، اس کو تقریباً 21 سال کا عرصہ ہونے والا ہے، اور اس 21 سال کے عرصے کی ابتدائی دنوں کے جب میں معاملات دیکھتا ہوں تو اس طرح ہوتا تھا کہ شروع کے دنوں کے اندر، ابتدائی دنوں کے اندر جب درس وغیرہ کا سلسلہ ہوتا تھا تو ایک فرد ہوتا تھا، ایک سننے والا ہوتا تھا، اور میں اس ایک فرد کو اپنا جو میسیج ہوتا تھا، جو قرآن کی بات ہوتی تھی، جو حدیث کی بات ہوتی تھی، وہ اس کو دے کر اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی، لوگ بڑھتے گئے، اور الحمدللہ آج جمعات المبارکہ کا جو اجتماع ہوتا ہے اس میں ہزاروں کی تعداد ہوتی ہے لوگوں کی، سننے والوں کی۔ تو آج 1000 ہیں سننے والے تو بھی اللہ کا شکر ہے، اور ایک تھے تب بھی اللہ کا شکر ہے، اور اس پر مطلب اپنے نفس کو خوش کرنا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ مولا ہر حال میں تیرا شکر ہے، اور ہم تیرے دین کی سربلندی کے لیے یہ کام ہم کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ، اور اس میں جتنی بھی رکاوٹیں آئیں تو تو ان رکاوٹوں کو دور کرنے والا ہے۔ تو اس راہ کے اندر مشکلات آتی رہتی ہیں، اور ان مشکلات پر بندہ جو ہے توجہ نہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ضرور ایک وقت میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ مقصود وہی ہے جو میاں حضور دامت برکات قدسیہ نے ہمیں عطا کیا کہ دین اور سلسلے کی ترویج و اشاعت اور خلق خدا کی ہم نے خدمت کرنی ہے۔ اب آ جائیے، ہمارا جو پچھلی نشست تھی، اس نشست کے اندر سوال تھا کہ مرید جو ہے مرشد کا انتخاب کیسے کرے، اور میں نے پچھلی نشست کے اندر ہمارے جو بزرگ تھے صوفی کمال بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی زندگی کا ایک واقعہ ذکر کیا، اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں جو ہے مرشد کس طریقے سے ملے۔ تو الحمدللہ عز و جل یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ جس طرح بابا جی یہ کہا کرتے ہیں کہ ہمیں تو ہمارے جو مرشد ہے وہ لاٹریوں میں ملے ہیں، تو ہم بھی یہ بات برملا کہتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل ہمیں بھی ہمارے جو مرشد ہیں وہ لاٹریوں میں ملے ہیں، اور ہمارے جو استاد ہیں، بزرگ ہیں، وہ ہمیں لاٹریوں میں ملے ہیں۔ خوش نصیبی ہے یہ ہماری کہ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ جیسی عظیم شخصیت، عظیم بزرگ ہمیں میسر آئے، اور ہمیں قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی رفاقت نصیب ہوئی اور ہو رہی ہے، اور آپ کا قرب، آپ کا فیض بے شمار جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے خاص کرم نوازی فرمائی، اور وہ عطا ہوا، اور آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے۔ تو پچھلی نشست کے اندر یہ جو ہمارا سوال تھا کہ مرید مرشد کا انتخاب کیسے کرے، وہ تو واقعہ آپ نے جو ہے وہ سن لیا، لیکن یہ سوال جو ہے وہ اکثر رہتا ہے، بہت سارے احباب ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ جو نئے مبتدی ہیں وہ جب اس راہ کے لیے نکلتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک رسائی جو ہے وہ ہماری ہونی ہے، یا ہم چاہتے ہیں کہ بارگاہ الہ تک رسائی ہماری ہو، رب کا قرب خاص نصیب ہو اور رب کی معرفت ہمیں مل جائے، تو اس وقت کے اندر جو ہے اس معاملے پر
اس وقت میں ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اب ہم نے مرشد کو تلاش کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ظاہری طور پر تلاش کیا، کہ ہم نے دیکھا ارد گرد کے اندر جو مشہور بزرگ تھے ان کی صحبت اختیار کر لی، اور ایک جو ہے مرشد کے انتخاب کا طریقہ جو ہے وہ روحانی طریقہ ہے، یعنی روحانی طور پر باقاعدہ آگاہی ہو کہ فلاں شخص کا حصہ فلاں بزرگ کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ میں نے قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ سے یہ سوال رکھا کہ حضور یہ بتائیے کہ مرید جو ہے وہ مرشد کا جب انتخاب کرنے جائے تو اس کے لیے کیا روحانی طور پر کوئی ایسا طریقہ ہے کہ اس کے لیے آسانی ہو جائے؟ ویسے تو ظاہری طور پر وہ کوشش کرتا ہے، لیکن کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اس طریقے سے آسانی کے ساتھ اپنی منزل کی جو پہلی درس گاہ ہے وہاں تک آسانی سے پہنچ جائے؟ تو قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ نے بھی کچھ طریقے تعلیم کیے، اور بابا جی کمال بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی طریقہ تعلیم کیا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک طریقہ جو کمال بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے تعلیم کیا تھا وہ بڑا زبردست طریقہ تھا اور انتہائی مجرب طریقہ ہے، اور اس طریقے پر میں نے بے شمار ایسے جو لوگ تھے کہ جو چاہتے تھے کہ ہم جو ہے صحیح راہ تک پہنچے، ہمیں صحیح منزل ملے، تو میں نے ان کو جب وہ طریقہ تعلیم کیا تو الحمدللہ عز و جل وہ صحیح جو ہے جگہ تک جہاں ان کا حصہ تو وہاں تک پہنچ گئے۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مکتوبات شریف کے اندر یہ طریقہ لکھا ہے، اور وہ طریقہ آپ فرماتے ہیں اس طرح ہے کہ اگر کوئی مرید مرشد کا انتخاب کرنا چاہتا ہو تو وہ اس طریقے پر عمل کرے کہ رات کو جب عشاء کی نماز وغیرہ سے فارغ ہو جائے تو 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، درود ابراہیمی، اور پھر 41 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے، اور سورہ فاتحہ وَلَضَّالِّينَ تک پڑھے، اس میں آمین نہیں کہنا ہر دفعہ، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے بعد آمین نہیں کہنا، اور یہ 41 دفعہ پڑھنا ہے۔ اور اگر ان 41 دفعہ میں ایک دفعہ بھی ولا الضالین کے بعد آمین کہہ لیا تو پھر نئے سرے سے عمل کرنا ہوگا، یہ شرط ہے اس کے لیے۔ تو بابا جی فرماتے ہیں کہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، درود ابراہیمی، اور 41 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے ولا الضالین تک، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا رب العالمین روحانیت کے اندر، اس راہ کے اندر میرا حصہ جس درویش کے پاس ہے، جس بزرگ کے پاس ہے، میں اس تک پہنچنا چاہتا ہوں، میری رہنمائی فرما، اور مجھے خواب میں آگاہ فرما کہ میرا حصہ کس درویش کے پاس ہے۔ یہ دعا کرنے کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، درود ابراہیمی، اور اب سیدھی کروٹ سنت کے مطابق سو جائے، کسی سے کلام نہ کرے، بات نہ کرے، اور اگر کوئی کسی سے کلام کر لیا تو پھر نئے سرے سے عمل کرنا ہوگا۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ 7 دن تک اس عمل کو جاری رکھے، انشاءاللہ العزیز 7 دن کے اندر خواب کے اندر باقاعدہ آگاہی ہو جائے گی کہ تمہارا روحانیت کے اندر حصہ کس بزرگ کے پاس ہے، اور پھر اس تک تم پہنچ جاؤ گے۔ اور میں نے اس کا ذاتی طور پر خود جو ہے تجربہ کیا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے تقریباً
4-5 سال قبل ایک مقتدی جو میرے پیچھے نماز پڑھتے تھے جمعہ کے دن، خطبے وغیرہ کے اندر، جمعہ کے بیان وغیرہ میں آتے تھے اور ظہر کی نماز وغیرہ میں بھی آتے تھے، انتہائی نفیس طبیعت کے مالک وہ نوجوان تھے، ہیں بلکہ. تو وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ امام صاحب میرے ساتھ بڑا عجیب و غریب قسم کا معاملہ ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے اس بات کو ذکر کروں تاکہ آپ میری رہنمائی فرمائیں، اور اگر آپ میری رہنمائی فرمائیں گے تو مجھے اللہ کی ذات پر امید ہے کہ وہ ضرور کرم نوازی فرمائے گا. میں نے کہا آپ بتائیے کیا معاملہ ہوا. تو انہوں نے کہا کہ حضور میں کثرت سے اسم یا لطیفو میں کثرت سے پڑھا کرتا ہوں، اور اس اسم سے یا لطیفو سے مجھے والہانہ عقیدت و محبت ہے، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میں اسی اسم کا کثرت سے ورد کرتا ہوں. اور اس نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجھے اس اسم کا نشہ ہو گیا ہے، جب تک میں اس کو پڑھوں نا میری روح کو تسکین نہیں ملتی، سکون نہیں ملتا. تو یہ جو اسم ہے میری روح میں، میرے قلب میں رچ بس گیا ہے، اور جب میں اس کو پڑھتا ہوں اور قلبی طور پر پڑھتا ہوں تو ایک عجیب سی کیفیت مجھ پر طاری ہوتی ہے. تو وہ نمازی بھائی کہتے ہیں کہ میں اسی طرح ایک دن عصر کی نماز کے بعد اس اسم کو پڑھ رہا تھا بڑی توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، اور بڑا محظوظ ہو کر اس کو پڑھ رہا تھا. تو میں نے کیا دیکھا کہ اچانک ایک بزرگ جو ہے وہ اچانک نمودار ہوئے ہیں، اور جس مسجد کے اندر میں یہ ذکر کر رہا تھا تو اس مسجد کے اندر میرے علاوہ 4 اور لوگ تھے. تو وہ 4 لوگ جو ہے وہ قرآن پڑھ رہے تھے، کوئی ذکر کر رہا تھا، کوئی مراقبے میں تھا، کوئی ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا، اور اسی طرح میں جو ہے وہ ذکر میں لگا ہوا تھا اسم یا لطیفو کے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ پہلے ایک شخص کے پاس آئے، اور آنے کے بعد اس کے قلب کی طرف ایسے انگلی رکھی، اور رکھنے کے بعد ایک ذکر کی ضرب لگائی. جب ذکر کی ضرب لگائی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان کی آنکھوں سے ایک نور نکل کر اس نمازی کے قلب کے اندر غائب ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، پیوست ہو جاتا ہے. اسی طرح دوسرے نمازی کے پاس وہ بزرگ جاتے ہیں، اس پر بھی یہی عمل کرتے ہیں. تیسرے کے پاس جاتے ہیں، اس پر بھی یہ عمل کرتے ہیں. اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ بزرگ صرف مجھے نظر آ رہے ہیں، کسی اور نمازی کو، جو وہ 4 نمازی بھائی اور تھے میرے علاوہ، ان کو وہ نظر نہیں آ رہے. جب وہ چاروں کے پاس ہو کر آ گئے تو اس کے بعد پھر وہ میرے پاس آئے، اور میرے پاس آنے کے بعد ان بزرگ نے میرے قلب کے اوپر بھی اس طرح شہادت کی انگلی رکھی اور اسم ذات اللہ کی ضرب لگائی. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان کی آنکھوں سے ایک نور نکل کر وہ میرے قلب کے اندر جذب ہو جاتا ہے. اور جذب ہونے کے بعد وہ بزرگ میرا ہاتھ پکڑتے ہیں، اور ہاتھ پکڑ کر مجھے کہتے ہیں کہ چلو ہمارے ساتھ. اور وہ میرا ہاتھ اس طرح پکڑتے ہیں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ ان کا جو جسم ہے وہ ہوا میں معلق ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ہوا کے اندر ساتھ اپنے لے کر جائیں گے. اور میں اس وقت میں اپنے جسم کو بالکل کاغذ کی طرح محسوس کرتا ہوں. یعنی جس طرح میرے جسم کی جسامت ہے اور ایک ثقیل ہے، وزن ہے، وہ وزن جو ہے اس وقت میں وہ ختم ہو جاتا ہے، اور میں اپنے آپ کو بالکل روئی کی مانند محسوس کرتا ہوں. اور جب وہ میرے ہاتھ کو اس طرح کھینچ کر کہنے لگے کہ چلو ہمارے ساتھ، تو
میں نے محسوس کیا کہ ان کے ساتھ ساتھ میں بھی تھوڑا سا زمین سے اوپر ہو گیا، تو اچانک مجھ پر ایک ڈر اور خوف کی سی کیفیت طاری ہوئی، اور میں نے ان کا ہاتھ ایسے چھڑوایا اور کہا کہ میں نہیں جانا چاہتا، اور 3 مرتبہ میں نے کہا میں نہیں جانا چاہتا، میں نہیں جانا چاہتا، اور ایک عجیب خوف کی سی کیفیت مجھ پر طاری ہوئی، اور میں وہاں سے اٹھا اور اٹھ کر اپنے گھر آ گیا، اور وہ جو بزرگ تھے وہ اچانک جو ہے وہ غائب ہو گئے۔ تو اس نمازی بھائی نے کہا کہ علامہ صاحب میرے ساتھ یہ کیفیت ہوئی ہے، تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ جو بزرگ تھے وہ کون تھے، مجھے لے جانا کیوں چاہ رہے تھے، اور یہ سارا معاملہ کیوں ہوا اور یہ کیسے ہوا۔ اور آگے ایک میرا سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ میں اپنے مرشد کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں، تو وہ میں کیسے کروں، اس کا آپ سے آج میں طریقہ جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے ان کا نام لیا، نام لینے کے بعد ان کی والدہ کا نام لیا اور کہا کہ آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، میں اپنے بزرگوں سے مشاورت کروں گا، اور مشاورت کرنے کے بعد پھر میں آپ کو آپ کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے رہنمائی کروں گا۔ تو اب میں نے اس نمازی بھائی کی جو کیفیات تھی وہ ساری کی ساری، کمال بابا سے چونکہ روزانہ ملاقات ہوتی تھی تو ان سے میں نے ذکر کی، میں نے کہا حضور اس طریقے سے ایک بندہ آیا اور اس نے اپنی یہ کیفیت بتائی، اور کیفیت بتانے کے بعد یہ پورا واقعہ بتایا، تو وہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ جو بزرگ آئے تھے مسجد کے اندر وہ کون تھے، اور وہ کیوں لے جانا چاہ رہے تھے، اور پھر اس کا یہ جو سوال ہے کہ میں اپنے مرشد کا انتخاب کیسے کروں، اس کے متعلق وہ جاننا چاہ رہا ہے۔ تو بابا جی چونکہ صاحب نظر تھے، دیکھنے کی طاقت رکھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا کمال عطا کیا ہوا کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے دنیا بھر میں جہاں بھی آپ کا کوئی مرید جس حال میں ہوتا اس کی کیفیت سے آپ آگاہ ہوتے۔ یہ بھی میں پورا واقعہ انشاءاللہ سناؤں گا کہ وہ کس طرح کیفیت سے آگاہ ہوتے۔ پہلے اس واقعے کو میں مکمل کر لوں۔ تو انہوں نے جب یہ مجھے سارا واقعہ بتایا، میں نے بابا جی کو سارا واقعہ بتایا، تو بابا جی نے مسکرا کر کہا کہ بیٹا وہ جو مسجد کے اندر آئے تھے وہ رجال الغیب میں سے تھے، بزرگ ڈیوٹی والے لوگوں میں سے تھے، جو ڈیوٹیوں پر مامور ہوتے ہیں ان میں سے تھے، اور یہ جو اسم کا جو ورد کرتا ہے کثرت سے، اسم یا لطیفو جو ہے یہ کثرت سے پڑھتا ہے، یہ جو یا لطیفو کا جو اسم ہے یہ قبول کر لیا گیا ہے، اور قبولیت کے بعد اب اس کے لیے 2 رستے ہیں۔ ایک جو ہے یہ غیب کے جو معاملات ہیں، ڈیوٹی والے جو بزرگ ہیں رجال الغیب ہیں، ان کے ساتھ اس کی یا تو ڈیوٹی لگا دی جاتی یا پھر دوسری راہ سالکین کی راہ ہے۔ تو اگر یہ آمادگی ظاہر کرتا اور ان کے ساتھ چلا جاتا، رجال الغیب جو بزرگ ہیں ان کے ساتھ چلا جاتا، تو پھر کہیں نہ کہیں یہ ابدالوں میں یا کہیں بھی کسی جگہ پر ڈیوٹی پر فائز ہوتا، اور روحانیت کا ایک سسٹم اس کو دے دیا جاتا۔ اس کے بعد گھر بار، اس کے کاروبار سب کچھ چھوٹ جاتا، ختم ہو جاتا۔ تو اس نے منع کیا، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اور اس کو عطا کرنا چاہتا ہو۔ تو خیر کہا اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ اب جب آپ کی اس سے ملاقات ہو تو اس کو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو شیخ کے انتخاب کے حوالے سے ایک طریقہ تعلیم کیا ہے، وہ طریقہ آپ اس کو بتا دینا، انشاءاللہ اس کی رہنمائی بھی ہوگی، اور جہاں جس جگہ پر اس کا حصہ ہوگا وہاں تک وہ پہنچ بھی جائے گا۔ اگلے دن میری ان سے ملاقات ہوئی، وہ آئے، آنے کے بعد میں نے سارے احوال جو بابا جی سے بزرگوں سے ہوئے تھے وہ سب بتائے میں نے، اور اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ جو ہے اس طریقے سے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
طریقہ تعلیم کیا ہے اس کو آپ کریں، عمل میں لے کر آئیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا جس بزرگ کے پاس حصہ ہے وہاں تک آپ ضرور پہنچ جائیں گے۔ اب وہ اس پر عمل کرنا شروع ہوتے ہیں تو تقریباً 3 دن کے بعد میری ان سے ملاقات ہوتی ہے، تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ علامہ صاحب جو کام ساری زندگی نہیں ہوا وہ ان 3 دنوں کے اندر ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا معاملہ یہ ہوا کہ جب آپ نے مجھے طریقہ بتایا تھا میں نے اس پر عمل کیا اور پوری توجہ کے ساتھ عمل کیا، تو الحمدللہ عز و جل تیسرے دن مجھے ایک بزرگ دکھائے گئے، ان کا نام بتایا گیا، اور وہ جس جگہ پر تھے، جس خانقاہ میں تھے، وہ خانقاہ دکھائی گئی، اور میں زندگی میں کبھی اس جگہ اس مقام پر نہیں گیا ہوں۔ میں نے کہا کون سی جگہ دکھائی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے سندھ کا ایک حصہ دکھایا تھا، اور اندرون سندھ کے اندر ایک خانقاہ تھی، بڑی بوسیدہ پرانی خانقاہ تھی، وہاں دکھائے گئے کہ اس خانقاہ کے اندر فلاں جو ہے وہ حجرے کے اندر ایک بزرگ ہوتے ہیں، تقریباً 60-70 سال کے قریب ان کی عمر ہے، اور وہ بہت زیادہ لوگوں سے ملتے نہیں ہیں، تمہارا حصہ ان کے پاس ہے، جب تم جاؤ گے تو وہ تمہیں تمہارا حصہ دے دیں گے، اور ان کا نام بھی بتایا، جگہ بھی بتائی، ساری تفصیل انہوں نے بتائی۔ تو کہا کہ یہ معاملہ ہوا۔ میں نے کہا بھائی اب چونکہ آپ کو سارے معاملات دکھا دیے گئے ہیں، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور میں بس انشاءاللہ میری جو جاب سے ہفتے والے دن چھٹی میں کروں گا، تو ہفتے والے دن میں نکلوں گا، تو یہ جو 2 دن ہیں میں اسی طریقے سے ان سے ملاقات کے معاملات جو ہے وہ کروں گا۔ تو اس کے بعد میرا 1 ہفتے کے بعد جو ہے ان سے دوبارہ ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ جو میں نے خواب کے اندر جو بزرگ دیکھے تھے، الحمدللہ میں اس خانقاہ تک پہنچا، ان بزرگ تک پہنچا، ان سے ملاقات کی، تو جیسے ہی میں نے ملاقات کی تو انہوں نے مجھے پہچان لیا، اور پہچاننے کے بعد میرا نام تک انہوں نے بتایا، اور کہا کہ تم آ گئے کراچی سے؟ بولا جی حضور میں آ گیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے فوراً مجھے بیعت کیا، اور بیعت کرتے کے ساتھ ہی مجھے اجازت و خلافت بھی عطا کر دی، اور مجھے کچھ اذکار تعلیم کیے، اور کہا کہ یہ جو تمہارے جس اسم پر ریاضت ہے اس کو تم نے کبھی نہیں چھوڑنا، اس کو جاری رکھنا ہے، اس کے علاوہ کچھ سلسلے کے اذکار ہیں وہ بھی ہم تمہیں دیتے ہیں، اس کو آپ جاری رکھیے گا، اور ہم سے گاہے بگاہے ملتے رہیے گا۔ تو اس طریقے سے وہ ان بزرگ تک پہنچے، اور الحمدللہ عزوجل روحانیت کے جو سلوک کے جو منازل تھے وہ انہوں نے ان بزرگ کے پاس پورے کیے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو طریقہ ہے یہ انتہائی مجرب ہے۔ یہ تو ایک واقعہ میں نے بتایا ہے، اس کے علاوہ بے شمار ایسے واقعات ہیں، بہت سارے لوگوں کے واقعات ہیں کہ جنہوں نے جو متلاشی تھے اور ان کو یہ طریقہ بتایا گیا، تو کوئی کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ پنجاب کے کسی علاقے کے اندر ایک درویش تھے جن کو لوگ نہیں جانتے تھے، لیکن وہ درویش تھے، ان کے پاس ہمارا حصہ تھا، ہم ان تک پہنچے، اور انہوں نے پھر آگے جو ہمارے معاملات تھے پورے کی۔ اچھا کچھ لوگ تھے جن کے متعلق جو ہے جب ان کو طریقہ بتایا تو الحمدللہ قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آزاد کشمیر کے اندر ایک ہماری بہن ہے، انہوں نے مجھے پوچھا تھا تو میں نے ان کو طریقہ تعلیم کیا، تو الحمدللہ انہوں نے قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کی زیارت کی۔ اسی طریقے سے UK کے اندر ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے جو ہے وہ طریقہ پوچھا تو ان کو بھی قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کی زیارت ہوئی، اور بتایا گیا کہ تمہارا حصہ ان کے بزرگ کے پاس ہے، قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کے پاس ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، کسی جس بزرگ کے پاس ہوگا اس بزرگ تک انشاءاللہ رسائی ہو جائے گی، اور بالفرض اگر اس وقت میں نہیں ہوگا تو ایسا بھی ہے کہ کسی بزرگ کی زیارت نہیں ہوگی، کیونکہ کچھ احباب ایسے ہیں جن کا دکھایا گیا کسی بزرگ کا معاملہ نہیں ہوا۔ میں نے پھر ان کو کہا کہ آپ جو ہے جس طرف آپ کا لگاؤ ہے، جس بزرگ کے لیے آپ کے دل کے اندر عقیدت ہے، آپ ان کی طرف رجوع کریں اور ان کی جو تعلیمات ہے اس پر عمل کرتے رہیں، اور کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ہی آپ عمل کیجئے گا، تو جہاں جس جگہ جس وقت میں جس بزرگ کے پاس آپ کا حصہ ہوگا آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے۔